جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ کچھ اہم ظاہر ہے جو سیاسی منظرنامہ ہے، جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہے، وہ ہم آپ کو اس کے اوپر بھی آگاہ کریں گے کہ کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پاکستان انتخابات کے موڈ میں جا چکا ہے۔ انتخابات کے لیے جو گہمہ گہمی ہے اس کا آغاز تقریباً ہو چکا ہے۔ پہلے ہمیں نظر آتا تھا کہ انتخابی ماحول اس طرح کا نہیں ہے، مگر اب ہمیں جو ہے وہ انتخابی ماحول نظر آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ان کو بھی اب خیبر پختونخوا کی حد تک، پہلے بھی بلکہ ان کو وہاں پہ سپیس تھی، اب مزید سپیس جو ہے وہ وہاں پہ ملی ہے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ جتنی سپیس ان کو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، کسی اور سیاسی جماعت کے پاس وہاں پہ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آج انہوں نے لوئر دیر میں جلسہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے پنجاب یعنی گجرات میں جلال پور جٹا جو ہے علاقہ، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا ایک جلسہ جو ہے وہ وہاں پہ کیا۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کی اطلاعات تھیں کہ وہ گرفتار ہو رہے ہیں، پھر پتہ چلا وہ باجوڑ میں ہیں، پھر ان کا خفیہ مقام سے پیغام آیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جلسہ بھی کر لیا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بہت یعنی کہ کچھ ڈرامائی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ پکڑ دھکڑ ہے تو پھر جلسہ کیسے کیا۔ اچھا جلسہ انہوں نے وہاں پہ کیا، بلاول نے بھی بہت اچھا جلسہ کیا، مریم نے بھی بہت اچھا جلسہ کیا، اور جلسے کہیں پہ بھی ہمیں لوگوں کی کم تعداد نظر نہیں آ رہی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن یا ایک کنٹیسٹ کرنے کا جو کانٹیسٹ ہوگا ان کا، اس کے لیے ایک تیاری جو ہے وہ شروع کی جا چکی ہے۔ اس میں آپ کو ایک آج میں تھوڑا سا آپ کو پروپیگنڈا تھیری جو ہے اس کے اوپر بھی ضرور بتاؤں گی کہ کس طرح سے پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے، کس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا ایک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر تو تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ موجود ہیں لیکن ان کے جو لیڈرز ہیں وہ غائب ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے بعد کے واقعات ہوئے ہیں، ان کا جو کارکن ہے وہ پنجاب میں نکلنے سے بھی قاصر ہے اور ان کو شاید اس طرح سے سپیس نہیں مل رہی۔ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا جس میں کہ انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ ان کو وہاں پہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے لاہور میں، لیکن ان کو وہ اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد سے ہمیں ابھی تک نظر ہی نہیں آتا کہ کیا وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بطور ایک اسٹریٹجی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی جلسہ یا جس طرح سے ان کے لیڈرز ہیں وہ ابھی تک پس پردہ رہیں گے اور پھر اچانک باہر نکل آئیں گے، اور پھر وہاں باہر آ کے پھر وہ اپنا ایک جو بھی ان کا آخری دنوں کے اندر یا اسکیجول آنے کے بعد ان کی جو گہمہ گہمی ہے ایکٹیویٹی ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ پروپیگنڈا جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ بہرحال اپنے عروج پہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہی سوشل میڈیا پہ ہے، ان کا کوئی مقابلہ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اعتبار سے ہم کہیں تو پاکستان تحریک انصاف بہت کامیاب ہے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور اس کے اوپر میں ضرور آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ کس طرح سے وہ جو ریالٹیز ہیں مختلف ہیں، اور کس طرح سے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو اب جو ہے وہ ایک کیمپین کے طور پہ ان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو ہے جس میں کہ ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے اور جا کے وہ ایک مائک لے کے ایک بندہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس کو انٹرویو کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بدبخت لوگ ابھی بھی عمران خان جو جیل میں پڑا ہے اس کے لیے بول رہے ہیں، اور پھر وہ ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر مار کے اس کو جو ہے وہ ان کو بہت اس کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو کو ٹویٹ کر رہے ہیں ان کا ایک بہت ہی گمبھیر اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کیمپین کو، اس پروپیگنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، رورل جو پاکستان ہے، پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں وہ 70% عوام دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تو ایک واویلا مچا ہوتا ہے کہ جی ہر طرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے، پولز پہ چلے جائیں، وہ پولز کروائے جاتے ہیں جو ٹویٹر کے اوپر، وہ بھی فیک ہوتے ہیں، اس میں بھی باٹس اور جو جعلی اکاؤنٹ ہیں
جو کہ ایک بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے پاس ہیں، وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا جو لوگ یہ بتائیں گے کہ رورل جو پاکستان ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ اصل تو لوگ وہ ہیں جو کسان ہیں، جو حاری ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ شہروں میں بھی رہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن دیہات کی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اس میں یوتھ بھی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، یعنی نوجوان ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ جن کو پہلی بار ووٹ کا حق ملے گا، اس میں بزرگ بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شہروں سے زیادہ جو ہے وہ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں دیہی علاقوں کے اندر، الیکشنز کے اندر برادری ہوتی ہے، گروپس ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو ان کا ایک بہت الگ اس کی پالیٹکس ہے جو انفارچونیٹلی ہمارا مین سٹریم میڈیا اس کو جو ہے وہ کور نہیں کرتا۔ تو اس کے حوالے سے میں نے حال ہی میں، ویسے بھی میں اس کے اوپر بات کرتی رہوں گی اور کر رہی ہوں کہ ہمیں وہاں سے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور لیکن یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے تو آپ میڈیا کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کسی سیاسی جماعت کی پسند کے مطابق کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ یہ ان کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ اس کے ذریعے سے پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے بھی استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب میں نے اس کے اندر اس ہفتے جو ہے وہ ایک کالم لکھا تھا جس میں نے لکھا تھا کہ انتخابات میں اصل مقابلہ کس کا، اور میں وہ آپ کے ضرور پیش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میاں صاحب پرانے بیانیے پہ اب واپس آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بتاؤں گی، لیکن یہ جو کالم تھا 5 دسمبر 2023 کو BBC میں چھپا، اس کے اندر آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں، جو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل مقابلہ جو ہے وہ دو طاقتوں کا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پاورفل اگر کوئی طاقت اس وقت ہے تو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، یا دنیا بھر کا سوشل میڈیا ہے جو جہاں سے لکھ رہا ہے اس حساب سے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے یہ لکھا ہے کہ کیا لکھیں، وہ جو مقبول ہے یا وہ جو سچ ہے۔ سچ پر پروپیگنڈے کا غلبہ ہو تو لکھا ہوا مقبول ہوتا ہے مگر سچ نہیں رہتا۔ لکھنے والے لکھنے سے پہلے سوچیں کہ تحریر پر داد ملے، تقریر پر تالیاں اور تصویر پر ویوز، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لکھا بولا اور دیکھا بھالا سچ متاثر نہ ہو۔ اتنا دباؤ لکھنے والوں پہ ڈال دیا گیا ہے، سچ بولنے والوں کے اوپر، کہ وہ لکھ نہیں پاتے ہیں، وہ اس چکر میں کہ ان کی ٹرولنگ ہوگی۔ میں بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جو کہ حقائق نہیں بیان کر پا رہے کیونکہ ان کی ٹرولنگ ہوگی، وہ ڈرتے ہیں ان سے، تو ڈر جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ جی ہمیں لوگ جو ہیں یہ نہ کہیں کہ متوازن نہیں ہے، تو اس لیے وہ توازن ڈالنے کے لیے بھی دوسری طرف کا سچ جو نہیں بھی ہوتا اس کو گھڑ کے لاتے ہیں، اس سے سچ متاثر ہوتا ہے۔ یہ دور انفلوئنسرز کا دور ہے، سیاست، صحافت اور ابلاغ سب انفلوئنسرز کے حوالے ہے۔ ٹوتھ پیسٹ بیچنے سے لے کر ٹروتھ بیچنے تک انفلوئنسرز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جن صحافیوں نے سیکھ لیا وہ کامیاب، جن سیاستدانوں کے ہاتھ آیا وہ بہترین۔ یوں سمجھیے کہ مزاج دیکھ کر سوال کرنا، اجازت سے آدھا سچ کہنا، گل ویلے دی پھل موسم دا، اور ماحول دیکھ کر موضوع ترتیب دینا سماجی رویہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس قدر یعنی آپ کو ہاسٹائل انوائرمنٹ بنا دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی کی بات کریں گے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں گے، تو آپ کو آگے سے ایسے ٹریٹ کیا جائے گا کہ آپ کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے، اور ہو رہا ہے یہ۔ یوں سمجھیے دنیا بھر میں سوشل میڈیا کا عروج ہے۔ سچ وہ نہیں جو سامنے ہے، سچ وہ ہے جو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروپیگنڈا سچ کی جگہ لے چکا ہے، اور بڑے بڑے دانشور تک اب صرف ماحول دیکھ کر جملہ پھینکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ہواؤں کے مخالف چلنا، کڑوی کسیلی تنقید کرنا اور آئینہ دکھانا جیسی باتیں متروک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ قلم قبیلے کے لوگ، کیمرے کا کاروان اور آواز بیچنے کا قافلہ ایسی مشکل میں ہے جو اب سے پہلے کبھی نہ تھی۔ سوشل میڈیا کے غل بڑے بڑے جغادریوں کو اپنی مرضی کے مطابق لکھنے اور چلانے پر قادر ہو چکے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کے ان نامعلوم چہروں کی اکثریت سامنے آنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا نامعلوم ہے، بہت سے لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا اس پہ بھی بہت سے نامعلوم ہے، وہ کہاں کے ہیں، کس کے، یا آپ نے ڈھونڈنا ہے۔
جز وقتی نام نہاد صحافیوں اور کرائے کے قلم کاروں کے ذریعے جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کے سامنے سچے بڑے اور جیدار صحافی بھی بے بس اور بے اختیار نظر آتے ہیں۔ یوں کہیے کہ اصل طاقت اب مقتدروں کے پاس بھی نہیں، بلکہ یہ طاقت اب سوشل میڈیا کے توسط اس گروہ کے پاس ہے جو کو منتقل ہو چکی ہے، جس کا کنٹرول بظاہر کہیں اور ہے۔ طاقت کا محور کب بدلا؟ سوشل میڈیا نے کب مقتدرہ کی طاقت شیئر کرنا شروع کی؟ یہ محسوس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جج، جرنل اور صحافی سب خوف کا شکار ہوئے۔ پروپیگنڈا اسٹریٹجی پڑھانے والے محض تھیری تک محدود ہیں، جبکہ عمل درآمد کرنے والے کسی دور دراز علاقے میں بیٹھے وہ کارکن ہیں جنہیں روزگار کی بھی ضرورت ہے اور اختیار کی بھی۔ اب گویا اختیار کے معنی بدل گئے ہیں، مگر مقتدروں کو ادراک ہوتے ہوتے بہت دیر ہو چکی۔ جب سمجھ میں آیا تو بازی پلٹ چکی تھی۔ تخلیق کرنے والے کردار نشانے پر تھے اور کی بورڈ جنگجو میدان سنبھال چکے تھے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کو اہمیت دی اور نہ ہی اسے باضابطہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ پی ٹی آئی کی نمود و نمائش کا اہتمام کرنے والوں نے جو بندوبست فراہم کیا تھا وہ کسی اور سیاسی جماعت کے لیے میسر تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ اس باقاعدہ سائنس کے لیے سرمایہ سے لے کر دماغوں تک کی سہولت کاری میں ادارے کا کردار جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سوال یہ بھی ہے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر کے پرچار کر ان جنگجوؤں کی قابلیت سے ناشنا کیسے ہوئے؟ وہ یہ کیوں جان نہ سکے کہ ان کو دستیاب سہولت کسی اور کو بھی منہ مانگے دام دستیاب ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا وہ منڈی ہے جہاں منہ مانگی قیمت پر کی بورڈ جنگجو دستیاب ہے۔ اب جب انتخابات سر پر ہیں تو جھوٹ اور پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے۔ گھر بیٹھے سادہ لو ووٹر یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ درست کیا اور غلط کون۔ تصدیق کا کوئی ذریعہ ہاتھ میں ہے اور نہ ہی اتنے وسائل کہ کس طرح سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں آنے والے ووٹر کو حقیقی زمینی حقائق سے جوڑا جائے۔ ایسے میں جہاں انتخابات پر اثر انداز ہونے کے اشارے مقتدروں پر کیے جاتے ہیں، وہاں خاص مقاصد کے لیے تیار کیے جانے والے سوشل میڈیائی جنگجو بھی مقتدرہ کو ٹکر دینے کو تیار ہیں۔ انتخابات کے قریب غیر تصدیق شدہ سروے اور بے بنیاد پولز انتخابی عمل کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نہ تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی کنٹرول بہتر ہوگا۔ ایسے میں سوشل میڈیا جیسے بے قابو جن اور سیاسی طور پر متحرک انفلوئنسرز کو روکنے کے لیے اطلاعات تک رسائی اور فیک نیوز پر چیک رکھنا ہوگا۔ بونے کئی جھوٹے پاؤں جوڑ بھی لیں تو بھی سچ قداور ہوتا ہے۔ سچ کے قبیل کو تالی داد اور تحسین سے نکل کر صرف حقائق بیان کرنا ہوں گے، جبھی جھوٹ دم دبا کر بھاگے گا۔ یہ ہے آج کا ہمارا جو مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، اور پاکستان کے انتخابات کو صرف یہاں پر جو ہے وہ چیلنج نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اجازت نہیں دے رہے، یا یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ لیکن دوسرا چیلنج یہ بھی ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دستیاب ہے کہ جھوٹ اور فیک نیوز کے ذریعے سے جو ہے اور پروپیگنڈے کے ذریعے سے سچ کی شکل کو جو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، کیا اس سے پاکستان کے انتخابات پر اثر انداز وہ نہیں ہوں گے؟ یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، ایک پورے پروپیگنڈے کا حصہ ہیں، کیا یہ جو ہیں یہ پاکستان کے عام انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوں گے؟ یہ ہوں گے۔ تو صرف اطلاعات تک رسائی، یعنی زیادہ انفارمیشن ایکسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کے اوپر کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جب آپ اطلاعات کو روکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر فیک نیوز زیادہ پھیلتی ہے۔ اچھا، دوسری جانب ہم آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آج دوبارہ پرانے بیانیے پہ آ گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ مجھے کیوں نکالا، 93 میں کیوں نکالا، انہوں نے کارگل کی بات کی، کیوں نکالا، انہوں نے کہا ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، انڈیا کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ تعلقات، چین کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، اور ہمسایوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو نکالا گیا۔ تو یہ ایک نواز شریف صاحب نے آج لاہور ڈویژن کے لوگوں سے بات کی تھی، لہٰذا ایسے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ میاں نواز شریف دوبارہ اپنے اسی بیانیے پہ واپس آ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ
واپس آئیں گے اقتدار میں پھر لڑیں گے اسٹیبلشمنٹ سے. تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا جو ہے وہ بلاول صاحب نے کہا ہے اور میاں صاحب نے اشارہ بھی دے دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ سمجھا جائے کہ اب واقعی میاں نواز شریف اپنے پرانے بیانیے پہ آئیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسی پہ لوگوں کو بتائیں گے, سمجھائیں گے کہ ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ اور کیا آئندہ ایسا ہوگا, اس کے اوپر بھی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ تھی وہ معلومات جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. سچ کہنا بڑا کٹھن ہے لیکن سچ میں ہی طاقت ہے, اور کم از کم ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ تک جو بھی اطلاعات آئیں گی وہ سچ ہی ہوگا, اور سچ کے ذریعے سے اطلاعات آپ تک انشاءاللہ پورا سچ آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کی جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.